میرے خیال میں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو موجودہ نظام ہے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، یہ شاید کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیلیورنس نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے کوئی نئے الیکشن کی بیفور ٹائم جو ہے وہ اس کی بازگشت شاید سنائی دے رہی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو باقی جو 3 صوبے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ تو اپنا جو ووٹ بینک ہے شاید وہ اپنی جگہ موجود اس لیے ہوگا کہ وہاں پہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہاں پہ ان کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم جو گورننس کی بات ہے کے پی کے میں ان کے پاس اپنی حکومت ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وزیر اعلیٰ ہے، اور لیکن وہاں پہ سوالات اٹھتے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ گورننس میں جو ہے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کی ساکھ کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فورس بنائی جائے پیرالل، جو کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھے، ٹھیک ہے، جس میں وہ مختلف قسم کے، جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو گئی، جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہو گئی، اس کے لیے کام کرے، آزاد میڈیا کے لیے جد و جہد کرے، پرامن مظاہرے کرے، نوجوانوں کی شمولیت، لیکن جو اس کے علاوہ جو اس ٹائم ایم پی ایز ہیں یا ایون ایم این ایز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں کام کریں، اور جو اس ٹائم لوگوں کے مسائل ہیں، جو گڈ گورننس کا جو خواب انہوں نے جو آئین کے تحت دیا تھا وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہاں وہ اسی لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 4 سے 5 گروپ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ وہاں پہ بن چکے ہیں، جس میں امین گنڈا پور کا الگ گروپ ہے، عاطف خان کا گروپ الگ ہے، جگڑا صاحب کا گروپ الگ ہے، سہیل آفریدی کا گروپ الگ ہے، اور جو فیملی گروپ ہے وہ ایک الگ ہے، بیرسٹر گوہر اور فیملی جو ہے وہ ایک الگ گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اتنے اگر گروپنگ یہ آگے گروپنگ ہی چلتی ہے اور سیاست زیادہ ہوتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف ایک اپنا کیا کہتے ہیں چند ایک نظریاتی قسم کے لوگ رہ جائیں گے، اور باقی جو ہے وہ کسی بھی وقت ایک مخلوق حکومت کی صورت اختیار کر لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ جو فورس بنانے جا رہے ہیں نا، یہ کوئی پہلی فورس نہیں ہے، یہ آئیڈیا، یہ فارمولہ جو ہے 1996 میں دیکھیں نا، آصف علی زرداری نے 11 سال جیل کاٹی، 1990 سے 1993، پھر اس کے بعد 1996 سے 2004، 1997 میں چند لوگوں نے مل کر ایک فورس بنائی آصف علی زرداری کی رہائی کے لیے۔ یہ وہی فورس کا قیام ہے، وہی آئیڈیا ہے، وہی سے لیا گیا ہے، اور وہ پیرالل جو ہے نا حکومت کا سسٹم جو ہے بے نظیر بھٹو یا باقی جو لوگ ہیں وہ چلا رہے تھے، لیکن جو آصف علی زرداری کی جو رہائی والا معاملہ تھا، جو جیل کے معاملات تھے، یا جو جیل میں جتنے قیدی تھے پیپلز پارٹی کے، وہ الگ سے ڈیل کیے جا رہے تھے۔ تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر کیوں اس کی جو ہے نا وہ مخالفت کر رہے ہیں، انکار ہے، یا اس سے مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ اس ٹائم چونکہ پروجیکٹ ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وہ مفاہمت کی ایک پالیسی کو کنٹینیو جاری رکھ رہا ہے۔ ایک بندہ تیز بات کرتا ہے، تیز طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں جارحانہ انداز کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن حکومتیں اس طرح نہیں چلتی۔ جو وفاق ہے، وفاق نے چیزوں کو قابو کرنا ہے، کور کرنا ہے، اور دوسرا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ منجے ہوئے ایک بہترین قسم کے وہ وکیل ہیں۔ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائم جو ہے وہ چیزیں فلیئر اپ کرنی ہے، جی پولیٹیشین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ وکالت کے ذریعے کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر ابھی تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، بانی پی ٹی آئی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ دیکھیں نا بات یہ کہ امین گنڈا پور کو چینج کر لیا گیا، ایک نیا کمانڈر جو ہے اس فورس کے جو قیام ہے وہ بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا، ایک نیا جو ہے نا وہ کمانڈر بنایا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو وفاق میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ان کی لائزوننگ ہو، وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی بھی ٹھیک ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے اوور آل کام ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے کام ہونا چاہیے۔ گورننس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ حویلیاں موٹر وے یہاں پہ ایبٹ آباد کے قریب ہوا ہے۔ ایک بچہ جو ہے ویگن آر میں، عمر خان ولد مفتی خان، وہ جا رہا تھا اور تیزی کے ساتھ وہ جا رہا تھا، پولیس کے روکنے پر وہ رکا نہیں، اور وہیں پہ کانسٹیبل نے کلاشنکوف تھی، اس نے اس کو گولی مار دی اور جگہ پہ ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ گورننس کہاں پہ ہے؟ وہ اپاہج بندے کو، اس پولیس والے کو کس نے بھرتی کیا، کس نے اس کی میڈیکل کیا، کون سا اس کو اس لیول کے اوپر لے کے آیا، اور کتنا ایک بڑا جرم ایک بچے نے کیا، اور لیٹسٹ قسم کی گاڑیاں موٹر وے کے اوپر موجود ہیں کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ نے اس کو گولی مار دی، جس کی وجہ سے پورا ہزارہ اس وقت ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ، حویلیاں، وہ بفا، کوٹلی پائیں، یہ سارے جو ہیں اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جی ہمیں انصاف دیا جائے۔ تو گورننس کے اوپر بہت ضروری ہے، وہاں پہ آدھی تقریباً جتنے پروونشل
پروونشل اسمبلی کے ارکان ہیں وہ ابھی تک آ چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے اب لوگ تو ظاہر ہے بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن نہیں، بدلے تو خیر نہیں لیے جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ واقعات اس طرح کے دوبارہ نہ ہوں. گڈ گورننس ضرور ہونی چاہیے اور وہ نظر آنی چاہیے. سوالات تاحال برقرار ہیں اور یہ لگتا یوں ہے ناظرین کہ آگے بھی برقرار رہیں گے کیونکہ معاملات درستگی کی طرف جا نہیں رہے. نواز صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی.